میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ دائی کی حضرت والا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ دائی کی حیثیت طبیب کی ہے اور مدعو کی حیثیت مریض کی ہے. طبیب اور مریض کا رشتہ ہے ہمارا پوری دنیا انسانیت سے. اس اسپتال انسانیت کا المیہ یہ ہے کہ طبیب اپنے مریض سے بدظن ہو گیا ہے، مریض اپنے طبیب سے بدظن ہو گیا ہے. تو مریض تو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ گندے ہیں، بنیاد پرست ہیں، یہ جو ہے متشدد ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں، طبیب اپنے مریض کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غیر ہیں، یہ حریف ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ فریق، یہ کافر ہیں، بہت ہی شدت کے ساتھ کہتے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں، طبیب مریض اگر بدظن ہو جائے تو مریض کی رائے بھی مریض ہوتی ہے. یہ بات بار بار دہرائی جاتی رہی ہے اور میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا رہا ہوں کہ مریض اگر بدظن ہو جائے تو مریض کا بدظن ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں، مریض کی رائے مریض ہوتی ہے. مریض شدت درد میں کاٹ بھی لیتا ہے، چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، الٹی کر دیتا ہے، سرنج توڑ کے پھینک دیتا ہے، ڈرپ نکال کے پھینک دیتا ہے. مریض پاگل بھی ہو سکتا ہے، تو اس کر سکتا ہے. اور مریض کے گھر والوں کا علاج نہ ہو رہا ہو اور مسلسل مرے جا رہے ہو تو ان کا ہیجان اور جو ہے غصہ جلال سب برق. لیکن طبیب اپنے مریض سے بدظن ہو جائے تو پھر اسپتال میدان جنگ بن جاتا ہے. تو مسئلہ اس دنیا کا یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کیوں بدظن ہو گئے، وہ کیوں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جان برپا کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم طبیب کا منصب ہے علاج نہ کہ احتجاج. طبیب کا منصب ہے انفعال نہیں، ریئیکشن نہیں. طبیب کا منصب ہے علاج. مرض کا ہے، بیمار چیخ کیوں رہا ہے، بیمار پاگل کیوں کپڑے کیوں پتھر پھینک رہا ہے، کیوں سب چیزوں کو توڑ رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں یہ دیکھتا ہے. اس مرض کا علاج ہماری ذمہ داری یہ تھی. تو آج کے حالات میں اور زیادہ یہ حالت ہو گئی ہے، بہت زیادہ. موجودہ زمانے میں انتہائی مایوسی کی کیفیت یا اطباء پر ہے، داعیوں پر، امت مسلمہ پر. یہ آخری درجے میں غصے اور ہیجان کی کیفیت ہے. مرض کہاں ہے، کیوں پیدا ہوا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ نہیں ہے. مرض یہ ہے کہ ہم نے اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ جب میدان دعوت میں آدمی جاتا ہے اور قریب ہو کر دیکھتا ہے تو ہمیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی صداقت اور آپ کی اس کیفیت کا وجدانی ذوق پیدا ہوتا ہے، وجدان اور ذوق پیدا ہوتا ہے کہ آپ آخری درجے کی دشمنیوں اور آخری درجے کی مخالفتوں اور آخری درجے کی سازشوں اور تکلیفوں کے بعد دعا مانگتے ہیں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے، یہ جانتے نہیں ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے، انجانے میں. آپ دعوت کی اتمام حجت کے بعد یہ دعا مانگتے تھے فإنہم لا یعلمون، اللہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے. اور ہم نے دعوت کی شروعات نہیں کی ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں. آج کل عام طور پر اسی طرح کا احتجاج، اسی طرح کا غصہ اور ریلیاں ہونے لگتی ہیں. اور احتجاج مریض کا، طبیب کا منصب ہے علاج نہ کہ احتجاج. یہ موجودہ حالات ہیں جو ان میں تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے آج، خصوصاً آج اور زیادہ اس بات میں ذرا انشرح ہو گیا ہے کہ جو موجودہ حالات ہو رہے ہیں ان سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی، اللہ کے تو حبیب ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کے لیے عزت، وقار طے کر دیا ہے اپنے علم حکمت میں. اور کائنات میں صرف اللہ کی حکومت چلتی ہے اور اللہ کا حکم چلتا ہے. تو اس نبی کی عزت کو کوئی پامال کرے ایسا ممکن نہیں. کتنی بھی کوشش کر لیں، سورج پر آدمی جو ہے وہ دھول ڈالنے سے کوئی سورج چھپنے والا تھوڑا ہی ہے. چاند پر دھول ڈالے تو کوئی چاند چھپنے والی نہیں. اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا اور رفعنا لذکرک، اے نبی آپ کی یاد کو ہم دنیا میں پھیلا دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بھی خیر کا واقعہ ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اس کے رسول کی جذباتی، والہانہ اور عاشقانہ محبت ہی اس امت کے لیے اسلام کی بقا کی ضمانت اور اس کے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتا ہے. اور اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جذباتی اور والہانہ محبت تو بہت معرفت حاصل ہونے کے بعد، ولایت کے اعلیٰ درجے حاصل ہونے کے بعد ہوتی ہے. تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی کہ اپنی جان سے، ہر چیز سے زیادہ جذباتی، والہانہ، عاشقانہ محبت ہی امت کے ایمان کو اور مسلمانوں کو ان کے اسلام پر، ان کے ایمان پر باقی رکھنے کے لیے اکیلا واحد ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ پیش کیا آیا تو مسلمانوں کو ایک تو یہ خیر اس کے اندر سے آیا. آسان تقرأ قرآن، کیسا ایمان ہے، کیسی ہے قرآن پر ہمارا، کہ کیسی پیاری بات کی. آسان تقرأ شیئا وهو خیر لکم،
بہت سی چیزوں کو تم جو ہے برا سمجھتے ہو، اس سے کراہت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں بڑی خیر رکھی ہے، بہت خیر ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اس واقعے کے بعد جو بالکل کمزور سے کمزور مسلمان تھے ان کی بھی جو ہے حب رسول ایک دم جذباتی انداز میں، ایسا جیسے اس کو جو ہے ہوا لگ گئی ہو اور وہ چنگاری بھڑک گئی ہو، ایسی صورتحال ہے جو انشاءاللہ ان کو ایمان پر باقی رکھنے کی ایک ضمانت ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ حالات ہیں، جو کہ یہ سب چیزیں عدم واقفیت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ بیچارے ناسمجھی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں بیچارے، یہ بولے لوگ ہیں یا بیچارے بیمار لوگ ہیں، مریض لوگ ہیں، بلا شبہ مریض ہیں یا بولے، تو اپنے مرض کی شدت میں یا اپنی جو ہے ناسمجھی میں ایسا کر رہے ہیں، ورنہ اپنے ایسے محسن رسول کے خلاف ظاہر ہے کہ ایسا کہاں کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی سے ایسی والہانہ عاشقانہ محبت ہو کہ نبی کی شان میں ادنا بے ادبی ہو جائے تو آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ادنا درجے کے ایمان والے کے دل میں یہ محبت پائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کمال ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت ہو۔ کیسے حکیم تھے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ مطلق ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت ہو، اور ادنا درجے کے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کسی جگہ فساد ہو جائے، کچھ ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو وہ رکشہ والے اور وہ جاہل مسلمان جنہیں کلمہ بھی یاد نہیں اپنی جان کتنی آسانی سے دے دیتے ہیں، اپنی آپ کی ذات نہیں، آپ کے نام سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ اور الحمدللہ یہ محبت ظاہر ہوئی، لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہمیں اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ مگر یہ بات بھی ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے بحیثیت طبیب کی، یہ واقعات کیوں آ رہے ہیں؟ واقعات ناسمجھی کہ ہماری دعوت سے مجرمانہ غفلت، نبی کی سیرت، نبی کی تعلیمات، نبی کی چیزوں کو ان تک نہ پہنچانے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں لوگوں کے جو آخری اس سے زیادہ نبی کی ذات کے ساتھ بے ادبی کرنے والے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ اب آپ نے خوب پچھلے دنوں دیکھا ہالینڈ کے جارم وان، بیچ میں کچھ اور نام ہے ان کا، مجھے پورا نام نہیں ہے، جارم وان تھے جو وہاں کے دائیں بازو پارٹی کے بہت ہی اہم جو ہے وہ ذمہ دار مانے جاتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت آمیز کارٹون بنائے نہیں تھے صرف، بلکہ کارٹون کی ایک کمپٹیشن منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک ڈیٹ ہو گئی تھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی اور تڑپ رہے تھے لوگ، بڑی کوشش کی تو بعد میں وہ جو ہے وہ اس کمپٹیشن کو کینسل کرنے کا اعلان ہوا بین الاقوامی لوگ جو ہے ممالک کی دباؤ کے بعد، تو لوگوں کی سانسیں صحیح ہوئی۔ ان نوجوان نے پچھلے دنوں اسلام قبول کیا اور اسے کسی نے اسلام کی اس بیچارے کو کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، اور اس کو کسی نے جو ہے وہ خود انہوں نے پریس کانفرنس کی، اپنے اسلام کا اعلان کیا کہ میں قرآن کے خلاف کتاب لکھنا چاہ رہا تھا۔ اب آدھی کتاب لکھ لی، میں نے اس کی تفصیل پڑھی ہے کہ ان کے آدھی کتاب لکھ لی، تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں میں کتاب لکھنے میں کامیاب ہوا نہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام اور قرآن پر اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات دنیا نے کیے ہیں ان سب کے جواب میں نے لکھ دیے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کو پڑھا، قرآن کا معجزہ تھا کہ وہ خلاف لکھنا چاہتے تھے، فیور میں لکھ دیا انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام سے سیٹسفائیڈ ہوں، یعنی میں مسلمان ہوں۔ کوئی جرنلسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کہ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب میں اسلام سے سیٹسفائیڈ ہوں تو میں آئی ہوں مسلم؟ ان کا نہیں، کلمہ پڑھنا، پھر کلمہ پڑھایا گیا ایسا۔ ابھی اور بھی وہ جو ہے وہ یایا جیمس ہالینڈ کے تھے، انہوں نے وہاں پر سوئٹزرلینڈ کے تھے، یایا جیمس ان کا نام تھا، شاید یا جیمس ہی نام تھا، کہ انہوں نے وہاں سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی تھی کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں مسلسل سیکولر ملک ہے، یہاں پر مسجدوں پر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن مسجدوں کے بننے والے مینارے شہروں کی خوبصورتی کو دھرم بھرم کر رہے ہیں، اس لیے میناروں پر پابندی لگائی۔ اور فتنہ فلم کی بہت مارکیٹنگ کی تھی، اور اپنے میگزین اور اخبار میں بار بار ڈینمارک کے اللہ کے نبی کے اہانت آمیز کارٹون چھپوائے تھے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے، اسلام کے خلاف، اس کو قرآن کو پڑھا اور پھر اسلام لائے۔ ان سے میری رمین میں مدینہ منورہ میں ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے میں نے ان کا کمنٹ میں نے پڑھا ہے اس پر جو ہے نیٹ پر، جب ان کا اسلام قبول کریں کہ میں اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے اور تمام مسلمانوں سے دل کی گہرائی سے معافی مانگتا ہوں
کہ میں مسجد کے اللہ کے گھروں کی شان، مسجد کے میناروں کو شہر کی بدصورتی کہتا رہا، اپنے محسن نبی کی شان میں گراونی حرکتیں کرتا رہا، مگر میں یہ کہنے سے نہیں چوک سکتا کہ میری اس گھناونی حرکت کے ذمہ دار مجھ سے زیادہ بیک واسطہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے میرے اللہ سے میرا تعارف نہیں کرایا اور میرے نبی سے مجھے دور رکھا۔ یہ جانتے نہیں ہیں، اور یقیناً یہی بات ہے کہ یہ لوگ مخالفت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، پیارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، یہ واقفیت کی وجہ سے، یہ غلط واقفیت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کے رسول پوری انسانیت کے لیے ہے، اور وہ اس طرح جس طرح پیٹر مسیح کے رسول بھی ہیں اور اس طرح جے پرکاش کے رسول بھی ہیں، تو وہ اسی طرح عاشقانہ و والہانہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہوئے آپ کی اتباع و پیروی کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر بالکل بےحس ہو جائیں اور ہم پر کوئی اثر ہی نہ ہو ایسی گستاخیوں کا، تو یہ بات بھی بالکل ایمان کے منافی ہے، اور ایک مومن سے اس کی بالکل امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی تعلق ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح مسلمان بیدار رہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس تمام مخالفت اور دشمنی کرنے والے انشاءاللہ نبی کے عاشق ظاہر بن جائیں گے۔ اس لیے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہیجان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انفعال اور ریئیکشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔